أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 42 تا 43 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 اور 43 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا. اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی بھی اس منزل تک نہ پہنچتے. ہمارے پروردگار کا پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، لوگو یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو اس کی بنا پر تمہیں ان کا وارث بنا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اب ان آیات کی آسان تشریح مفتی تقی عثمانی کی لکھی ہوئی. نیک عمل کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر یہ وضاحت بیان فرما دی کہ نیک عمل ایسا عمل مشکل نہیں ہے جو انسان کے طاقت سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کوئی حکم انسان کو ایسا نہیں دیا جو ان کی استطاعت میں نہ ہو. نیز شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت کی حد تک نیک عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہو اور پھر بھی اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا، کیونکہ جنت ہر قسم کی تکالیف سے خالی ہے. اس لیے وہاں باہمی عداوت، کینے اور کدورت کا کوئی بھی گزر نہیں ہوگا، اور دنیا میں انسانوں کے درمیان جو رنجش رہی ہو جنت میں اللہ تعالیٰ وہ بالکل دور فرما دے گا، اور تمام جنتی محبت، دوستی اور بھائی چارے کے ماحول میں رہیں گے. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے اہل ایمان کی سعادت مندی. اب اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے صاحب سعادت لوگوں کا ذکر فرماتا، اور اب اللہ تعالیٰ صاحب سعادت لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے. وہ لوگ جو دل سے ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے روح سے عمل صالح کر چکے ہیں،
اور وہ برعکس ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے آیات ربانی سے کفر کیا۔ یہاں اس بات کی روشنی میں لایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل کچھ دشوار چیزیں نہیں بلکہ بہت سہل اور آسان ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تکالیف شرعی جو عائد کیے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح جو فرض قرار دیا ہے یہ انسان کی وسعت سے کچھ بھی باہر نہیں۔ ہم کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہی لوگ اہل جنت اور اہل ایمان کے دلوں میں ہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں جو کچھ باہمی بغض کینہ ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب نار سے یعنی دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو وہ جنت اور دوزخ کے درمیان والے پل پر روک لیے جائیں گے، پھر ان کے وہ مظالم زیر بحث آئیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، حتیٰ کہ ان مظالم اور اس بغض و حسد سے جب ان کے دل پاک صاف کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو جنت کی طرف راہ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی جنت کو منزل اپنی دنیا کے مسکن سے زیادہ سہل معلوم ہوگی۔ اہل جنت جب جنت کی طرف بھیجے جائیں گے تو وہ باب جنت کے پاس ایک درخت پائیں گے جس کے نیچے 2 چشمے بہتے ہوں گے، ایک میں سے پانی لے کر پئیں گے تو ان کے دل میں جو کچھ باہمی کینہ ہوگا سب دھل جائے گا، اور یہی شراب طہورہ ہوگی، اور دوسرے چشمے میں نہائیں گے تو جنت کی سی تازہ اور ان کے چہروں پر تازگی اور نمایاں چہروں پر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے توشائے آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔